ربنا ارحم لنا یا آئیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم اراہما بعد۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دو قسم کے لوگوں کو دیکھا کہ میں نے اس سے بدتر اور شدید تر کسی کو نہیں دیکھا۔ حدیث میں ہے کہ اس میں سے ایک طرح کی خواتین میں نے دیکھا جو انتہائی شدید عذاب میں تھے، ان سے بدتر کوئی اور خواتین نہیں تھی۔ کیا؟ نساء کاسیات عاریات، ایسی خواتین تھی کہ جو کپڑے تو پہنتی تھی لیکن وہ یوں لگتی تھی جیسے ننگی ہو، یا تو ان کے کپڑے اتنے باریک تھے کہ ان کے جسم ان میں سے نظر آ رہا تھا، یا ان کے کپڑے اتنے ٹائٹ تھے کہ ان کے جسم کی اعضاء اور جسم کے خم و پیش اس میں سے دکھائی دے رہے ہیں، جسم کے اعضاء اس میں سے دکھائی دے۔ ایک یہ لوگ تھے خواتین میں سے، اور دوسرا مائلات ممیلات، ایک ایسی خواتین تھی کہ جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کر دیتی تھی، اور ایسی خواتین تھی جو دوسری خواتین کے ساتھ دوسرے مردوں کو ملانے کا کام دیتی تھی۔ یا تو خود ایسے لباس یا ایسے اشارات یا ایسے کنایات یا ایسے جوتے یا ایسے لباس پہنا کرتی تھی دنیا میں کہ جس سے مرد اٹریکشن لیتے تھے، ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اور حضور فرماتے ان خواتین کو میں نے دیکھا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، حضور فرماتے ہیں ان کی سروں پر ایسے بالوں کو اکٹھا کیا گیا تھا جیسے اونٹ کی کوبان ہوتی ہے، یا کوہان جس کو کہتے ہیں۔ اونٹ کے پشت پر اگر آپ مشاہدہ کر لیں تو اس کی پشت پر ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جسے یا کوہان کہتے ہیں یا کوبان کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ خواتین کیا کرتی ہوتی تھی، اپنی بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر ایسے اکٹھا کرتی جیسے اونٹ کے پشت پر کوبان، یعنی ایک گول شکل پر یا ایک اونچائی کی شکل میں ان کے بال ہوا کرتی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان خواتین کو دیکھا جو جہنم میں نے ان خواتین سے زیادہ کسی اور بندے کو عذاب میں نہیں دیا۔ اور فرمایا دوسرے لفظ المائلہ، فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھی، وہ بالوں کو اسی لیے وہاں پر اکٹھا کرتی تھی تاکہ لوگ ان کی زینت اور جمال کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو جائے، اٹریکشن لے۔ تو اگر بالوں کو سر کے اوپر پر ایسے رکھا جائے کہ گول کر کے، علیہ باللہ آج کل ہماری بہت ساری خواتین جو ہے اس فعل میں مبتلا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہوا ہے۔ یہ روایت امام مسلم صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کتاب اللباس باب النساء الکاسیات العاریات کے تحت، اور اس حدیث کا رقم 2128 حدیث ہے جو انٹرنیشنل نمبری پر ہے، یہ اس حدیث کے مطابق۔ ہاں ایک خاتون ہے کہ جس نے بالوں کو اکٹھا کیا لیکن بال جو ہے وہ ان کی کاندھوں پر رہے یا کاندھوں سے نیچے، انہوں نے وہاں سے اکٹھا کیا، کوئی چوٹیاں بنائی اور چوٹیاں بناتی ہوئی چوٹیوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے گردن کی نیچے رکھی، یا کاندھوں پر یا کاندھوں کے نیچے اس نے رکھی ہے، تو یہ اس حدیث کی تحت نہیں آتی، کیونکہ یہ حدیث اپنی ذات پر بذات خود لاگو ہے، اور وہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے آپ نے بال اکٹھا کر کے سر کے اوپر، یا جیسے علیہ باللہ ہمارے آج کل کی خواتین جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے، اور ان میں سے ایک نمائش اور لوگوں کے اٹریکشن اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث طیبہ کی تحت یہ انتہائی حرمت والا فعل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے ہمیں اس فعل سے منع فرمایا ہوا ہے۔ ہاں ایک خاتون ہے، اس نے چوٹیاں اپنی اکٹھا کر کے کاندھوں کے نیچے بھی لٹکائے، لیکن انہیں ایسی ابری ہوئی شکل دی کہ اس کی دوپٹے سے بھی ان کی ابری ہوئے وہ بال نظر آتے ہیں، بذات خود بال نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی جو کوانٹیٹی ہے، ان کی جو حیثیت ہے، وہ بال اسے نظر آ رہے ہیں، تو یہ خاتون بھی مائلات میں شامل ہے، یعنی جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تو اسی لیے یہ بھی ممنوع ہے۔